السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر سوال ہے کہ کوکن کی موجودہ حالات سے سب لوگ واقف ہیں، بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، لوگ کھانے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، سونے کے لیے بستر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی مدد زکوٰۃ اور انٹرسٹ کے پیسوں سے کی جا سکتی؟ جی ہاں، جس طرح ممکن ہو ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ اس درد کو سب مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعی له سائر الجسد بالحمى والسہر۔ کہ مسلمانوں کی، اہل ایمان کی مثال آپس میں پیار محبت کی، رحم اور عطف کی ایسے ہے جیسے جسم کی۔ اگر ایک جسم کے ایک حصے کو یا عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم پر بخار طاری ہوتا ہے، بے خوابی طاری ہوتی ہے، پورے اعضاء اس کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی یہ مثال ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو اس کے پیچھے تڑپنا چاہیے۔ آج اس وقت کوکن کے علاقے میں جو سیلاب کی تباہی مچی ہے، راستے منقطع ہیں، لوگوں کے لیے رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پریشان حال ہیں، پہننے کے لیے کپڑے جسم پر جو تھے وہی ہیں، کپڑے نہیں، سب برباد ہو چکے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کریں۔ اس مصیبت میں جو لوگ گرفتار ہیں بلا تفریق، ان لوگوں کی مدد کریں، ان لوگوں کی مدد کریں، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اور جو انٹرسٹ کے پیسے بینکوں میں جمع ہیں اس کو ان پہ خرچ کریں۔ لیکن زکوٰۃ دیتے ہوئے ذرا ذمہ داروں کو بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بتا دینا کہ یہ رقم زکوٰۃ کی، بس، تاکہ اس کو اسی حساب سے خرچ کیا جائے۔ تو زکوٰۃ سے ان کی مدد کیجیے، صدقات، عام صدقات سے مدد کیجیے، اور اسی طریقے سے جو ہے انٹرسٹ کے پیسے، دوسرے پیسے جو پڑے ہوئے ہمارے بینکوں میں، اس کو نکالیں اور ان لوگوں کی مدد کریں۔ تو مسلمانوں کی مثال بھی یہاں بیان کی گئی ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں پیار محبت کی مثال کیسے ہے، ایک جسم کی طرح، ایک کو تکلیف ہوتی ہے تمام اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری و مسلم کی، بخاری 6011 نمبر، مسلم 2586 نمبر کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس مثال کو ہمیں پیش کرنا چاہیے، صحابہ کی سنت کو یاد کرنا چاہیے، صحابہ کی سنت کو یاد کیجیے، صحابہ کی جذبات کو دیکھیے کہ کس طرح ان کے جذبات تھے، اور کس طرح سے اللہ کی راہ میں فقراء مساکین پر خرچ کرنے میں آگے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا، لوگوں کا پھٹی پرانی حالت میں تھے، مسلمان تھے، پھٹی پرانی حالت میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، آپ نے لوگوں کو جمع کیا، خطاب فرمایا اور کہا کہ بھئی تم ان پر خرچ کرو، رغبت دلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کی کہ خرچ کرو، ان کو دو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے مسجد میں غلے کا، کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا،
صحابہ کی عطیات کا ڈھیر لگ گیا مسجد میں. جب یہ کیفیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا. یہ انفاق، صحابہ کیا انفاق تھا. پورا پورا گھر کا مال لا کے رکھ دیتے تھے. کوئی آدھا لا کے دیتا تھا، کوئی اشرفیوں کی تھیلیاں لا کے دے دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیجئے. تو اسی طرح ہمیں بھی انفاق کا ثبوت دینا چاہیے، اور انفاق سے کوئی کمی نہیں آتی ہے. روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، بخاری کی روایت ہے. ایک کہتا ہے آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والے ہیں ان کو مزید عطا فرما، اس کا نعم البدل دے. اور دوسرا کہتا ہے آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو خرچ نہیں کرتے ان کے مال کو تباہ کر دے. تو یہ وقت مال سمیٹ کر رکھنے کا نہیں ہے، یہ وقت ہے زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے، ان کی داد رسی کی جائے، ان پر زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے. تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اپنی بساط کے مطابق ہر ایک جتنا ہو سکے، جو کچھ ہو سکے دینے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے. دل کھول کر خرچ کیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا بدل دے گا. یہ سوچئے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. آج آپ محفوظ ہیں، کل آپ کے ساتھ بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کوئی گارنٹیڈ نہیں ہے کہ ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گے. اس لیے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو اللہ کی رحمت کے اگر ہمیں ضرورت ہے اور ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں اللہ کے رحم کی، تو ان لوگوں پر رحم کیجئے. آج وہ ضرورت مند ہیں، اور بڑھ چڑھ کر کے خرچ کیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نعم البدل آپ کو عطا کرے گا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.